علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 75، 76، 77، 78، 79 یعنی 75، 76، 77، 78، 79 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، اپنے بندوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگوں کو یہ بتلایا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کوئی بھی ان کو سمجھانے والا نہیں تھا، توحید کا رستہ دکھانے والا نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس فطرت سلیمہ کو سامنے رکھتے ہوئے جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رہنمائی کر دی، ان کی رہنمائی کر دی، ان کو توحید کا رستہ دکھلا دیا۔ کوئی داعی نہیں تھا، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ یہ شرک ہے اور یہ توحید ہے، کوئی یہ بتانے والا نہیں تھا کہ اللہ ایک اکیلا ہے جس کی پرستش کی جائے گی، اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کی پرستش، دوسری چیزوں کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ آپ ان آیات پر غور کیجئے اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے حالات پر غور کیجئے اور آج جو ہمارے حالات ہیں ان کے اوپر بھی غور کیجئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اسی طرح سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام کو دکھلایا۔ ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی جو سلطنت ہے اور اس کا جو نظام ہے جو ہم نے بنایا ہے، ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ ہم ابراہیم کو دکھا رہے تھے، کیوں دکھلا رہے تھے؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے، یعنی ان کو یہ بتلا رہے تھے کہ یہ آسمان اور زمین جو ہے اور اس کا جو نظام ہے، اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے، اور وہ کس طرح سے ہے وہ بتلا رہے تھے۔ یہ بتلا رہے تھے کہ خلق میں اور ملک میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایسا کیوں کر رہے تھے؟ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ان باتوں کو ذرا تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات ان کے اوپر طاری ہوئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، کوكبا، ٹمٹماتا ہوا ستارہ تھا، ستارے کو دیکھا، قال، تو کہا هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب انہوں نے چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا تو کہا کہ لگتا ہے یہی میرا رب ہے۔ فلما افلا، لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، جب سورج نکل آیا، صبح ہوئی، سورج نکلا اور چمکتے ہوئے سورج کو دیکھا تو انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یہی میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فلما افلت، جب شام کے وقت وہ سورج بھی غروب ہونے لگا تو کہا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگ، انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جس کو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ
اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ سامعین کرام، یہ جو ستارہ پرستی ہے یا سیارہ پرستی، یہ ستارے ہیں، سورج، چاند، یہ سب سیارے ہیں۔ یہ جو ستارہ پرستی اور سیارہ پرستی، جس کو نجوم پرستی کہتے ہیں، ستاروں کے پوجا پاٹ کرنا، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے بہت پہلے عراق کے علاقوں میں ستارہ پرستی کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگوں کا کام کیا تھا؟ اس زمانے کے لوگوں کا کام یہ تھا کہ ستاروں، سورج اور چاند، ان کے جو ہے امیجنیشن کر کے، ان کا جو تصویر ہوتا ہے، ان کے روح کی تصویر، کہ یہ ستارے کے روح کی تصویر ہے، یہ چاند کے روح کی تصویر ہے، یہ سورج کی روح کی تصویر ہے، ان کے تصوراتی شکل کو متعین کر کے اس کی مورتی بنا دیتے تھے، اس کا بت بنا دیتے تھے، اس کا دیول بنا دیتے تھے، اور اس کو مندر کے اندر جا کر کے استھاپت کر دیتے تھے، اس کو لگا دیتے تھے۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ستارے اور سیارے ہیں، ان کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں۔ اس وقت کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اپنی موت، اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنی بیماری، اپنی صحت، اپنی مالداری، اپنی غربت اور اس طرح کے بہت سارے معاملات کو ستاروں اور سیاروں کے چال کے ساتھ منسوب کرتے تھے، اور ان ستاروں اور سیاروں کے برے اثرات سے بچنے کے لیے ان کی جو مورتی بنا کر کے، ان کا مجسمہ بنا کر کے جو وہ اپنے مندروں میں لگاتے تھے، ان کے سامنے جا کر کے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے تھے، اور مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف ہوتی تھی۔ ان جاگیروں کے مال کو کاروبار میں، تجارت میں، بیوپار میں، صنعت میں لگایا جاتا تھا، اور یہ تمام کے تمام کام اس وقت کے جو پجاری اور مہنت ہوتے تھے، ان کے انڈر میں ہی یہ ساری چیزیں طے ہوتی تھیں۔ سامعین کرام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ، ان کا جو باپ تھا، وہ اسی طرح کے کسی ایک بڑے مندر کا شاہی مہنت تھا، پجاری تھا۔ وہ پوجا پاٹ کرنے کے علاوہ اس کا کام یہ بھی تھا کہ وہ بت بناتا بھی تھا اور بت بیچتا بھی تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی ماحول میں ان کی زندگی پرورش پائی، آگے بڑھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ایک فطرت دے کر کے رکھی تھی۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مورتی ہے یہ فلاں ستارے کی ہے، یہ مورتی جو ہے وہ فلاں سیارے کی ہے، یہ مورتی جو ہے وہ سورج، یہ مورتی وہ چاند کی ہے، اور اس کی وہ پوجا لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو فطرت سلیمہ دے رکھی تھی، اس کی روشنی میں اپنے گھر کے حالات کو دیکھتے، اپنے ملک کے ماحول کو دیکھتے، لوگوں کے شرک و کفر کو دیکھتے، تو اندر ہی اندر وہ بیزار رہتے تھے، گھٹن محسوس کرتے تھے۔ سامعین کرام، ایک رات وہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک انہوں نے دیکھا کہ ستارہ ٹمٹما رہا ہے۔ اب ماحول ویسے ہی تھا، سارے لوگ ستاروں کی پوجا کرنے والے، سیاروں کی پوجا کرنے والے، تو ان کے دل کے اندر خیال آیا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے۔ آج تو الحمدللہ ہم لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا ہوا ہے، بہت سارے سمجھانے والے علماء کرام ہیں، دعات ہیں، بہت سارے جو ہے مصلحین ہیں، وہ ہم لوگوں کو حق اور سچ کی راہ بتاتے رہتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ رات کو بیٹھے ہوئے ہیں، ستارہ نمودار ہوتا ہے، ستارے کو دیکھتے ہیں ٹمٹماتے ہوئے، تو دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہی میرا رب ہے، کیونکہ لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں نا، شاید یہی میرا رب ہے، غور و فکر کر رہے ہیں۔ لیکن جب ایک موقع پر جا کر کے وہ ستارہ ڈوب جاتا ہے، تو دل میں ان کے یہ خیال آتا ہے کہ جو چیز اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ دوسروں کی مشکل کشائی، حاجت روائی کیسے کر سکتا ہے، دوسروں کی مشکلوں کو دور کیسے کر سکتا ہے۔ فوراً کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو، ختم ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا، ان کی عبادت نہیں کر سکتا میں۔ ذرا اور رات گہرائی، چاند نمودار ہوا، چمکتا ہوا، چاند کو دیکھا تو دل میں خیال کیا کہ یہی میرا رب ہے لگتا ہے۔ دیکھیے کیسے غور و فکر کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو تو غور و فکر کرنے کی چھٹی بھی نہیں ہے کہ ذرا غور و فکر کر لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات کے اندر۔ ہمارے پاس فرصت نہیں، کیونکہ ہم لوگ دنیا کی زندگی کو بالکل بہت زیادہ پا لینے کے چکر میں ہیں، دنیا کی زندگی میں لپت ہو جانے کے چکر میں ہیں۔ ہم لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر کے رکھا ہے، ہم لوگوں کو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی فرصت بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا کہیں پر نام و نشان بھی نہیں ہے۔ اور ابراہیم، ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنی صدیاں بیت گئی ہے، آج بھی ان کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کے ذکر خیر کو بلند کر دیا ہے۔ دیکھا چاند کو تو دل میں یہ خیال کیا کہ یہی میرا رب ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فلما افلا، جب چاند بھی ڈوب گیا
تو انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرے تو میں ظالم قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ اسے کیا پتہ چلا؟ رہنمائی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ہماری فکر، ہماری سوچ، ہماری سمجھ یہ لیمیٹڈ ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں پوری باتوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو رہنمائی مانگنا چاہیے۔ ہم لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدھا رستہ دکھا۔ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھا رستہ پا لینے کی چاہت تو ہمارے اندر ہے، کوشش تو ہمارے اندر ہے، لیکن دکھائے گا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے سیدنا ابراہیم نے کیا کہا کہ اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جب رات بیت گئی اور کل صبح کا سورج جب طلوع ہوا تو چمچماتے ہوئے، چمکتے ہوئے بڑے سورج کو دیکھ کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کے پیش نظر کہا کہ لگتا ہے کہ یہی میرا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہی میرا رب ہے کیونکہ یہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جب رات ہوئی تو سورج کا بھی وہی حال ہو گیا، ایک مقررہ رفتار سے مشرق سے طلوع ہوا اور مغرب میں جا کر کے ڈوب گیا۔ خیال کیا کہ یہ سب تو ڈوب جانے والے ہیں، یہ سب تو ایک سسٹم کے پابند ہیں، سسٹم میں ان کو کام کرنے کے اوپر کسی بڑی ہستی نے مجبور کر کے رکھا ہوا ہے، اسی بڑی ہستی کے انڈر کنٹرول میں ہے، اور وہی بڑی ہستی جو ہے جو ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھے ہوا ہے وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کر دی، ان کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ایک ہے، تنہا عبادت کے لائق ہے۔ دیکھیں کیسے انہوں نے ہدایت کے رستے کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو، کیونکہ بغیر کسی داعی کی دعوت کے انہوں نے کائنات کے نظام میں غور کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا نہیں۔ ہمارے قوم کے لوگ جن بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان کے سامنے نظر و نیاز اور چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور انہی کو اپنا ماوا اور ملجا سمجھتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں، یہ بالکل بیکار ہیں، عبث ہیں، اور ان سے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں۔ آگے انہوں نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قول کو بیان کیا کہ قال، انہوں نے کہا یا قومی انی بریء مما تشرکون، ان ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند کے بتوں کو تم سامنے رکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت میں ان کو جو شریک کرتے ہو، میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں، میں وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اور آگے کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہرے کو اس رب العالمین کے سامنے بالکل اس کے رخ پر کر دیا، یکسو ہو کر کے، جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی اس کائنات کے نظام میں غور کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رستہ دکھا دے جس پر انبیاء چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رستہ دکھا دے جس پر نیکوکار چلے، اللہ وہ رستہ دکھا دے جن پر شہداء چلے، جن پر صالحین چلے، جن پر بزرگان دین چلے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے اور کائنات میں غور کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ حق رستے کو ہمارے سامنے بالکل واضح کر دے گا، دنیا میں بھی کامیاب و کامران کرے گا اور آخرت میں بھی جنت الفردوس میں مقام عطا کرے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔